بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دنیا کا دستور ہے کہ ہر کام کرنے کا کوئی وقت، طریقہ، قاعدہ، قانون، اصول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ زندگی اللہ پاک کی عطا کردہ نعمت ہے، تو لازم ہے کہ زندگی گزارنے کے اور دنیا میں رہنے کے طور طریقے بھی اللہ پاک نے اپنی مخلوق پر واضح فرما دیے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم ان سے بہت دور ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی مسائل کا شکار ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان عذاب اور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت انسان بہت سی آرزوئیں کرے گا۔ یہ آرزوئیں دنیا کی اس زندگی کے متعلق ہوں گی جو اس نے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں گزاری۔ اس نے صرف دنیا کو ہی مقصد سمجھا، اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو پسے پشت ڈال دیا اور ساری زندگی سرکشی میں ہی گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد 9 آرزوئیں کرے گا۔ وہ کون سی ہیں جن پر اگر انسان اسی زندگی میں عمل کر لے تو موت کے بعد کی زندگی اس کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ اسی پر آپ کو ایک شخص کا واقعہ بھی سناتے ہیں جو معصیت میں ڈوبی زندگی گزار کر مر گیا تھا۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور اس کا اجر تا قیامت آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ قرآن مجید میں انسان کی حسرت بھری آرزوؤں کو اس طرح بیان کیا گیا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 40 میں کہا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 24 میں کہا، کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 میں کہا، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 28 میں کہا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 66 میں کہا، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27 میں کہا، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 73 میں کہا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 42 میں کہا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 میں کہا، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے میں شامل ہوں۔ تو معزز دوستو، اب آپ کو ایک مردے کی آبیتی سناتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا۔ اس سے پہلے کہ آپ اعتراض کریں کہ مردے نے مجھے یہ کہانی کیسے سنائی، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہانیاں اصلاح کے لیے لکھی جاتی ہیں، جو کہ مصنف خوف خدا میں ڈوب کر تحریر کرتا ہے۔ تو چلیں جن الفاظ میں یہ کہانی تحریر کی گئی ہے انہی الفاظ میں سنیں۔ میرا بچپن نادانیوں اور بے پرواہیوں میں گزر گیا۔ جب ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ پیدائش ایسے گھرانے میں ہوئی جو کہ دین کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ بچپن بڑوں کی طرح عیاشی اور بے پرواہی میں گزر گیا۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اپنے بڑوں کی طرح دنیا کو چلانے کے اصولوں کو جانتا گیا، لیکن افسوس کہ دین کے متعلق کچھ نہ سمجھ سکا۔ آخر کار زندگی کا ایک ایسا بھی موڑ آیا کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میرے گھر کی ایک صورت بن گئی۔ میرے ہاں اولاد ہوئی۔ جیسے خود دین سے دور تھا، اسی طرح اولاد کو بھی دین سے دور رکھا۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی کہ بڑے ہو کر کوئی اچھی نوکری مل سکے، مگر اسلام سے، جو کہ ہر انسان کی ہدایت کا راستہ ہے، اپنی اولاد کو ناواقف رکھا۔ اسی لیے وہ ایک اچھے افسر تو بن گئے، لیکن ایک اچھے مسلمان نہ بن سکے۔ افسوس ہے مجھ پر۔ اسی طرح ایک اعلیٰ اور شاندار بنگلہ بنایا تھا، جس کے مین گیٹ پر بڑے الفاظ میں لکھا تھا کہ ھذا من فضل ربی۔ اس کو دیکھ کر دل میں اکثر خیال آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے طریقے میں نے سکھائے ہیں، اور جب اتنا عالی شان گھر بنا لیا تو اتنے بے وفا نکلے
کہ دروازے پر یہ عبارت لکھوا دی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا کمانا ہی رب کا فضل نہیں، اگر ایسا ہے تو فرعون اور قارون پر کیا تھا؟ نہیں، رب کا فضل اس پر ہی ہے جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے۔ خیر، اولاد کو دین سے کیا واقف کرواتا، انہیں تو جدید فیشن سے آراستہ کیا۔ اولاد میری طرح ہی بے حیا تھی۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آتا تو میں بڑے فخر سے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہتا کہ بیٹا ذرا انکل آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ، وہ بھی بڑے فخر سے ڈانس کر کے داد وصول کر لیتی۔ اسی طرح گھر میں کسی بچے کو دین کی طرف نہ لایا، بلکہ ہر رات اپنے ہاتھوں سے فلمیں لا کر دکھاتا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، پیسے گھر میں آتے لیکن کوئی فکر نہ ہوتی کہ پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ چغل خوری، جھوٹ، سفارش، رشوت ہمارا ایک اہم مشغلہ تھا جو اکثر ہم کرتے۔ میری پرچی پورے شہر میں مانی جاتی، بڑے بڑے جلسوں میں مجھے بطور برکت شرکت کی دعوت دی جاتی۔ اتنی خرابیاں ہونے کے بعد بھی مجھے محلہ میں اکثر حاجی صاحب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ محلہ کی مسجد میں میرا اگر کسی نیک نمازی آدمی سے سامنا ہو جاتا تو ایسے مثالہ لگا کر سوال کرتا کہ وہ بیچارہ چپ ہو جاتا۔ اگر مجھ سے نماز کے بارے میں سوال کرتا تو میرا جواب ہوتا کہ یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ اگر کوئی داڑھی کے متعلق سوال کرتا تو میرا جواب ہوتا کہ آخری وقت ہوتا ہے داڑھی رکھنے کا، ابھی میرے گھٹنے کام کرتے ہیں، جب کام کرنا چھوڑ دیں گے تب تسبیح اور مصلی ہی تو رہ جائے گا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں پوچھا جاتا تو میرا یہ جواب ہوتا کہ روزے تو وہ رکھیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کے بارے میں تو سننا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں بھول ہی گیا تھا کہ ایک دن مر کر مجھے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کہ اس کی نعمتوں کو کہاں صرف کیا۔ یوں ہی میرے دن گزر رہے تھے، زندگی بڑی عیش کے ساتھ وقت کے پانی میں بہہ رہی تھی، دکھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ زندگی چلتے چلتے ایک دن رات کے وقت بیوی کے ساتھ بیڈ پر لیٹے لیٹے اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے جسم کے اعصاب کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے لیے پورے جسم کی قوت کو صرف کرنا پڑا۔ اگلے ہی لمحے میں اسپتال میں تھا اور ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم میرے گر تھی۔ میرے کانوں میں ایک خفیف سی آواز پڑی کہ حاجی صاحب کو دل کا شدید دورہ پڑا ہے، دعا کیجئے گا۔ یہ بات سن کر میرے دل پر جو بیتی وہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ میں کس قسم کی بکواسات کیا کرتا تھا۔ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے لیٹے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ چھت پر میری پوری زندگی کی ایک گھناؤنی فلم چل رہی تھی۔ کتنی عجیب فلم تھی جو میں گناہ لوگوں سے چھپ کر کیا کرتا تھا کہ لوگ نہ دیکھ لیں، وہ یہاں پر بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہاں پر تفصیل سے دکھایا جا رہا تھا۔ میں زندگی میں گناہ کرتے وقت دروازے بند کر لیتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، پر میں بھول گیا تھا کہ ایک ذات وہ بھی ہے جو میرے دل کے تمام حالات سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ میں گناہ چاہے سر عام کروں یا چھپ کر، وہ میرے ہر کام سے واقف ہے۔ میں کتنا بد نصیب تھا کہ گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا، پر وہ میرا رب کتنا قادر تھا کہ مجھے موقع دیتا گیا کہ میں اب توبہ کر لوں، پر میں ہی غفلت میں رہا۔ آخرکار ہسپتال والوں نے جواب دے دیا اور مجھے گھر لایا گیا۔ چند دن یوں ہی کوما میں گزر گئے۔ پھر ایک دن میرے کانوں میں ایک گرجدار آواز پڑی کہ نکل اے خبیث روح اپنے خبیث جسم سے، نکل، آج تیرے لیے زرقوم اور کھولتے ہوئے پانی کی بری خبر ہے، اور ایک بہت ہی برا ٹھکانہ جسے جہنم کہتے ہیں، اس میں تو ہمیشہ رہے گا۔ یہ آواز سن کر جیسے میرے سر پر پہاڑ گرا ہو، جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ اس کا حکم ہونے کی دیر تھی کہ میرے جسم پر جیسے آری چلائی جانے لگی۔ میرے ارد گرد مدرسہ کے بچوں کی ایک جماعت کلمہ شریف کا ورد کر رہی تھی۔ بڑی حیرت کی بات تھی، جب میں کوئی گانا وغیرہ سنتا تو بے ساختہ میری زبان پر ساتھ ساتھ جاری ہو جاتا تھا، لیکن اب ہزارہ کوشش کے باوجود بھی کلمہ شریف کو میں نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ ایک عورت کی خفیف سی آواز آئی کہ آنکھیں تاڑے لگ گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میں کس قدر بکواس کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ملک الموت نے میری روح کو نکالنا شروع کیا۔ میری چاروں طرف عذاب کے فرشتے آگ کے گولے اور گرز لے کر آ گئے ہیں۔ ملک الموت نے میری روح نکالنی شروع کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم کو ڈرل مشین سے سوراخ کیا جا رہا ہو، جیسے زندہ بکرے کی کھال اتاری جا رہی ہو۔
جیسے زندہ چڑیا کو سیخ پر بھونا جا رہا ہو، جیسے میرا سر ٹرین کی پٹری پر رکھ کر کچل دیا گیا ہو، یا اس سے بھی بہت زیادہ تکلیف جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ الغرض مجھے انتہائی تکلیف دہ انداز سے مارا گیا۔ میری روح نکالتے وقت فرشتے میرے منہ اور پیٹھ پر مارتے رہے۔ میرے ہر مسام سے روح کو بڑی تکلیف دہ انداز سے نکالا گیا۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، ہر رگ درد کر رہی تھی۔ اے دنیا والو، اگر تم میری چیخیں سن لیتے تو تم مجھے چھوڑ کر اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے۔ میری روح نکالتے وقت میں نے فرشتوں کی بہت منتیں کی، مجھے چھوڑ دو، جتنی چاہے دولت لے لو۔ اتنا سننا تھا کہ ملک الموت بولے، اے خبیث سن لے، خدا دولت نہیں بلکہ اعمال دیکھتا ہے۔ میرے گھر والے میرے ارد گرد تھے، پر کوئی بھی میری مدد کو تیار نہ تھا۔ آخر کار میرے جسم سے روح نکلنا شروع ہو گئی۔ پہلے میرے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر ٹانگوں کے ساتھ سینہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور میں مر گیا۔ میرے مرتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف آہو پکار پڑ گئی۔ محلہ کی مسجد میں میرے بارے میں بڑے بڑے الفاظ میں اعلان ہو رہے تھے۔ میرے جسم پر ریشمی ڈیزائننگ والی چادر ڈال دی گئی۔ میری میت کے گرد عورتیں بین کر رہی تھی، کچھ نے اپنے بال نوچنا شروع کر دیے۔ بالآخر معاملہ اثر تک جا پہنچا۔ میں پکار اٹھا کہ کم بختوں مجھے چھوڑو، میں تو اپنے حال کو پہنچ چکا ہوں۔ تم لوگ اپنی اپنی فکر کرو، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے تو تم اپنی اپنی فکروں میں لگ جاؤ۔ پر افسوس کہ کسی نے میری بات پر دھیان نہ دیا اور اپنی اپنی مصروفیات میں لگے رہے۔ شاید میری بات کسی تک پہنچی ہی نہیں۔ بالآخر محلہ کے مولوی صاحب آئے اور میری میت کو تختہ پر لٹا دیا اور نہلانے لگے۔ نہلانے کے بعد مجھے کفن پہنایا گیا اور میرے آخری گھر یعنی قبر کی طرف لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ قصہ مختصر، مولوی صاحب نے میرے جنازہ پڑھانے کے لیے تکبیر کہی اور جنازہ پڑھ کر جب فارغ ہو گئے تو ان لوگوں کی جان میں جان آئی۔ مجھے جنازہ گاہ سے قبرستان لے کر جایا گیا۔ وہاں پر پہلے سے کھودی گئی ایک قبر میری منتظر تھی۔ مجھے میری قبر کے قریب لا کر رکھا گیا۔ میں سب کو چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ مجھے اس میں دفن نہ کیا جائے، لیکن مجھے دفن کرنے کے بعد میرے تمام بیٹے، رشتہ دار اور دیگر احباب چلے گئے۔ میں بلبلا کر التجائیں کرتا رہا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں یہاں تنہا ہوں اور مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے، لیکن کسی ایک نے بھی میری نہ سنی۔ سب ایک ایک کر کے واپس چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ کر۔ اچانک میری قبر کو چیرتے ہوئے دو فرشتے آن پہنچے اور میرے جسم میں روح ڈال کر مجھے اٹھا دیا۔ میں ان کی شکل دیکھ کر انتہائی ڈر گیا۔ اچانک انہوں نے مجھے لرزا دینے والی آواز میں سوال کیا کہ من ربک کا؟ حیرت ہے کہ میں عربی زبان سے ناواقف تھا، پر ان کی زبان سمجھ رہا تھا۔ وہ رب کے بارے میں سوال کر رہے تھے، ان کے سوال کرنے پر میں کیا جواب دیتا؟ انہوں نے مجھے ایک بہت سخت جھٹکا دیا، میرا ایک ایک بال لرز گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دوبارہ سوال کیا، ماں دینوں کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ زندگی میں کبھی دین کے بارے میں سننا بھی پسند نہ تھا، آج دین کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، تو بجائے جواب دینے کے میں نے پاگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا اور جواب نفی میں تھا۔ انہوں نے مجھے زور سے دبایا تو مجھے اپنا جسم کچلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بعد ایک نہایت حسین و جمیل حسن والے صاحب، جن کے چہرے پر غضب نورانیت کے جلوے نمایاں تھے، ان کا ایک لمحہ دیدار کروانے کے بعد مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم دنیا میں اس مرد کامل کی ذات اقدس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ میں یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر مجھے یاد نہ آیا کہ ان کے بارے میں کیا جواب دوں، کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ کلین شیو ہی رہا ہوں، لیکن یہ تو داڑھی والے صاحب تھے۔ میں تو ہمیشہ ننگے سر گھوما کرتا تھا، یہ تو امامہ والی شخصیت تھی۔ میں نے زندگی میں مختلف ایکٹروں کے بارے میں سنا تھا، پر یہ کون ہے؟ کبھی مولوی صاحب سے سنا ہوتا تو کچھ کہتا، پر افسوس میری زبان پر پھر وہی جواب جاری ہو گیا۔ میں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ صاحب کون ہیں۔ میرا یہ جواب سننا تھا کہ آسمان سے ایک آواز آئی کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کے عذابوں کی وعید سنا دو۔ انہوں نے مجھے سختی کے ساتھ پکڑ کر میرے دائیں طرف والی کھڑکی کھولی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا جو میری روح میں سرایت کر گیا۔ میرے جسم کو بہت سرور آیا، تمام تکلیفیں ایک لمحہ کے لیے بھول گئیں۔ کھڑکی کی دوسری جانب ایک انتہائی پرکشش اور تمام سہولیات سے آراستہ باغ جنت تھا، لیکن جلدی سے وہ کھڑکی بند کر دی گئی اور کہا گیا
کہ اگر تُونے نیک عمل کیا ہوتا تو تیرے لیے یہ جگہ تھی جو سلامتی کا مرکز ہے۔ پھر میرے بائیں طرف والی کھڑکی کھولی گئی تو ایک انتہائی گرم اور روح کو جھلسانے والا ہوا کا جھونکا آیا۔ وہ ہوا کا جھونکا میری ہر رگ و ہڈی میں اتر گیا۔ مجھے انتہائی اذیت ہوئی۔ میں نے نظر ماری تو اس کھڑکی کے دوسری طرف آگ کے شعلے لپک پلک کر ایک دوسرے کو کھائے جا رہے تھے۔ ہر طرف چیخو پکار کا عالم تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دماغ مچل مچل کر میرے منہ سے باہر آ جائے گا۔ ہر طرف بدبو، کھولتے پانی کی سنسناہٹ اور دل دہلا دینے والے مناظر تھے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ تو نے برے اعمال کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے، اب قیامت تک تجھ کو عذاب کی وعید ہو۔ پھر مجھ پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا گیا جو کہ مجھے لوہے کے گرزوں سے مارتا کہ میں زمین کی 7ویں تہہ میں چلا گیا۔ پھر مجھے واپس لایا جاتا، پھر دوبارہ مجھے یہی اذیت دی جاتی۔ اے دنیا والو، میں یہاں پر کتنی اذیت میں ہوں، اگر تم دیکھ لو تو تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی میری بے پرواہ اولاد تک یہ پیغام پہنچا دے کہ تم تو اپنے باپ کو دفنا کر آ گئے ہو، پر کبھی آ کر دیکھو تمہارا باپ کس قدر اذیت کی موت مر رہا ہے۔ یہاں پر مجھے ہر روز موت جیسی تکلیف دی جاتی ہے۔ مجھے نہلاتے وقت تو تم نے میرا سب کچھ اتار لیا تھا، اب ایک باپ سمجھ کر نہ صحیح، ایک مظلوم سمجھ کر میری قبر پر آ جاؤ اور محسوس کرو کہ جس باپ نے تم کو اتنے ناز و پیار سے پالا ہے اس کا کیا حال ہے۔ اپنی ماں اور بہن کو سمجھاؤ کہ میرے مرنے کے بعد چمکیلے بھڑکیلے کپڑے پہن کر کس کو دکھاتی ہیں۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ تم دنیا میں ایسا کرتے ہو، عذاب مجھ کو قبر میں ہوتا ہے۔ خدارا میرے لرزدے ہاتھوں پر رحم کھاؤ۔ میرے بعد روزانہ گھر میں نئی گاڑی، نئی کار، لوگ تمہارے منہ پر تو کچھ نہیں کہتے، پر تمہارے بعد باتیں کرتے ہیں کہ باپ کے مرنے پر جشن منایا جا رہا ہے، اور میں نے غلام نبی نوری کو قرض واپس کرنا تھا، تم وہی واپس کر دو تاکہ کچھ تو میرے سر پر سے بوجھ ختم ہو جائے۔ آخر میں مجھے صرف یہ بات ستاتی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا، جب سارے نبی، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کس منہ سے سامنا کروں گا؟ میں تو مر چکا ہوں، لیکن تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارا بھی میرے جیسا حال ہو۔ تو معزز دوستو، یہ صرف موت کا ایک منظر ہے۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ سارا پہلے ہی بتا دیا جا چکا ہے، لیکن ہم اپنی دنیا کی مستیوں میں اس قدر مگن ہیں کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو توجہ دیجئے، اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص اس سے عبرت حاصل کر لے، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔